أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 14 تا 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انظرنی إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی، اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں عظمت انسان اور تخلیق انسانیت اور ابلیس کی رسوائی وغیرہ بیان ہوئی۔ آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو مہلت دی اس کا ذکر، اور ابلیس کے عزائم بد جو اس نے کیے تھے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ابلیس کو یہ یقین تھا کہ میں رب سے جو مانگوں گا رب مجھے عطا کرے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ابلیس کو یقین تھا کہ رب سے جو میں مانگوں گا وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، لیکن اسی کے پیروکار کچھ ایسے ہیں جو آج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری رب سنتا ہی کوئی نہیں، ہماری رب سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور جب ابلیس کی سن لی، ابلیس کی پوری ہو گئی، ابلیس نے کتنا بڑا تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ دلایا، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور اللہ کی لعنت کا مستحق اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور، اس کے باوجود اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو انسان کہتا ہے نا رب میری سنتا کوئی نہیں، فلاں کی موڑتا کوئی نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط نظریہ ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی، حکمت کامل ہے، اللہ اسی وقت دے دے یا بعد میں دے دے یا اس کا نعم البدل دے دے، یہ اللہ کی حکمت کامل ہے۔ لہذا یہ جملہ نہ کہیے گا کہ اللہ میری سنتا کوئی نہیں، یہ شیطان کی تو سن لی، شیطان کو جو مہلت دے دی۔ نمبر دو، اس نے پھر ایک بری عادت
گندی عادت اس نے نسبت اللہ کی جانب دی، تکبر خود کیا تھا۔ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تو نے مجھے جنت سے محروم کر دیا، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گندی چیز کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے، برائی کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ خالق کی طرف۔ اچھی چیز کی نسبت بڑے کی طرف، خالق کی طرف ہونی چاہیے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، ہمارے جامعہ اشرفیہ میں ایک صاحب امتحان دینے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا یہ تو صحیح سنائے گا کہ غلط سنائے گا؟ بچے نے کہا استاد محترم سنانے کی کوشش تو ٹھیک کروں گا لیکن سمجھ لیجئے، یہ دیکھیں ادب کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں صحیح سنا جاؤں تو سمجھ لینا کہ استاد نے محنت پوری کی ہے اور میں نے حق ادا کر دیا، اور اگر میں غلط سناؤں تو میرے استاد پر شبہ نہ ہو، استاد پر انگلی نہ اٹھانا کہ استاد نے پڑھایا نہیں تھا، میں نے سمجھا صحیح نہ ہوگا، میں نے سمجھا نہیں ہوگا صحیح۔ نسبت جو ہے اچھائی کی اپنے بڑے کی طرف کی، تو ہمیں بھی قرآن پاک سورۃ النحل میں بھی ہم پڑھیں گے الا ساء ما یحکمون کہ لوگوں کے برے فیصلے بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اور اچھائی کی نسبت جو ہے اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے بڑے اور کی طرف کر دے، غیر اللہ کی طرف کر دیتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنے لوگ گندے فیصلے کرتے ہیں میری ذات کے بارے میں۔ یہ یاد رکھیں، یہ ابلیس کا شیوا تھا، یہ ابلیس کا شیوا تھا۔ تیسری بات یہ ہے یہاں کے آج کے سبق سے کہ یہ جو اس نے کہا نا میں حملہ کروں گا، 4 جہاد کا کیا، نہ اوپر کا ذکر ہے نہ نیچے کا ذکر ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، 4 جہاد کا، دائیں جانب، بائیں جانب، آگے سے پیچھے سے، یعنی یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ چاروں جانب ہو سکتا ہے لیکن اوپر سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اوپر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اوپر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور نیچے سے کیوں؟ کہ بندے نے نیچے ہی جانا ہے، نہ اوپر کا راستہ بند کیا شیطان نے، نہ نیچے کا راستہ بند کیا، اوپر سے اللہ کی رحمت کا نزول، خود انسان کی حفاظت زمین کے اندر سے آیا جو زمین سے ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو فرمایا ایک اور بات، اس نے ایک شکوہ کیا اللہ کی عدالت، اس نے کہا اے اللہ میں جو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں پنجابی میں یوں کہوں گا کہ اے اللہ کھائیں گے تیرا، پیئیں گے تیرا، نعمتیں تیری یوز کریں گے لیکن ووٹ مین دیں گے، اے اللہ ووٹ مین دیں گے۔ یہ دیکھ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت کرنے کی
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔